بہت اسٹرانگ قسم کا کہ ڈیفنس کو مضبوط کرنا ہے جب تک کہ کوئی مذاکرات. اور وہ میں آج یہ آپ سے یہ بھی بات کروں گا کیونکہ ٹو اوائڈ دس تو کوئی بات چیت کا راستہ تو کھلنا پڑے گا, اس کے بغیر تو پھر یہ تو ایسکیلیشن ہی ہوگی, آرمز ریس بھی اور دیگر بھی. لیکن اس طرف آتے ہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں مذاکرات کی, ذرا چین کا یہاں پہ رول دیکھ لیں. دیکھیے پہلے تو جو فیز تھا یہ آپریشن سندور نامی جو ایڈونچرزم تھا مودی جی کا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چائنیز ویپنز کا ابھی تک چرچا چل رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کہ جی پاکستان کو ایج حاصل تھا چائنیز ویپنز کی وجہ سے, چائنیز ٹیکنالوجی, پاکستان کا ہیومن ویئر بھی تھا. آج میں دیکھا تھا کامران بخاری کا بھی آرٹیکل کل انہوں نے لکھا ہے کہ ہارڈ ویئر تو چائنیز تھا لیکن اس کو انٹیگریٹ پاکستان نے کیا, تو اس کو زیادہ اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن چائنا کا رول جو ہے, اور ادھر انڈیا کے بہت سارے کامنٹیٹر سے کہہ رہے ہیں کہ اب صرف ہمارا مقابلہ جو ہے وہ پاکستان سے نہیں ہوگا, چین بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں اس ایکویشن میں ہوتا ہے, یہاں سائیڈ لائنز میں ہوتا ہے, یہاں بیک پہ ہوتا ہے. تو یہ اس صورتحال میں پاکستان اور چین کا تو جو الائنس ہے وہ کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. ڈو یو اگری ود دس اسیسمنٹ؟ دیکھیں رضا, ملٹری کوآپریشن جو تھی وہ ہمیشہ سے سٹیبل تھی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان اور چائنا کے دو ریلیشن شپس ہیں. ایک ہے ملٹری سیکیور اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو کہ ہمیشہ سے سٹیبل تھا, کبھی بھی انسٹیبل نہیں ہوا. دوسرا ہے جو سی پیک ریلیشن شپ, وہ شروع ہوا ود اے بینگ اور پھر کمزور ہو گیا اور وہ کمزور ہوتا چلا گیا. اور اس میں جو ہے پاکستان نے کوئی خاطر خواہ رول بھی نہیں ادا کیا ان کی چینیوں کی سیکیورٹی کا. اور پھر یہ ہے کہ بلوچستان وغیرہ میں بھی یہ امریکہ کو بھی دعوت دیتے رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ جو ریلیشن شپ ہے اس میں پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ امریکہ اور چائنا کو بیلنس کر کے چلے, کیونکہ مت بھولیں کہ یہ جو 7-8 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ذکر کیا ہے کہ جی گفتگو کرو, اس میں ایک سپیس جو ہے وہ اس سارے کانفلکٹ میں ملی ہے پاکستان کو, اور پاکستان نہیں چاہے گا کہ وہ والی ایک اپنی امیج بلڈنگ کرے جس میں لگے کہ بالکل چائنا کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے. دیکھیں چائنا اور پاکستان کی مطلب کہ انڈین کامنٹیٹرز جو بھی کہیں, لیکن انڈین کامنٹیٹرز یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ چائنا انڈیا پاکستان کی ریلیشن شپ میں بھی ایک بیلنسنگ ہمیشہ چاہتا ہے, رکھتا ہے, کوئی کانفلکٹ کو انکریج نہیں کرتا. پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ذکر ہوا ہے اس چیز کا, اب دوبارہ کر دیتی ہوں کہ کارگل کے وقت میں جب کارگل کی جنگ ہوئی تو سب سے پہلے پاکستانی ڈیلیگیشن جس میں نیول چیف, ایئر چیف, آرمی چیف, پرائم منسٹر اس وقت نواز شریف, سب پہلے چائنا گئے تھے. اور ایکسپیکٹیشن تھی کہ بھئی چائنا کہے گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے شاباش اور یہ ویپنز پکڑو. اس وقت چائنا نے بالکل انکار کر دیا تھا اور کہا تھا بھی وڈرا کرو, یہ غلط کیا ہے. جس کے بعد بھاگے بھاگے گئے تھے امریکہ کہ بھئی کوئی صلح صفائی کروائے. جب گلوان میں انڈیا چائنا کی ہوئی, جب انڈیا چائنا کی گلوان میں ہوئی تو اس وقت بہت سارے گروپس تھے پاکستان میں جنہوں نے کہا کہ بھئی چاہیے یہ کہ کوآرڈینیشن, ایک کوآرڈینیٹڈ آپریشن کرتے. لیکن چائنا آن اٹس اون انڈیا کو ڈیل کرتا ہے, اور چائنا کے پاس کیپیسٹی ہے ٹو فرنٹ وار کی ود انڈیا. ان کو ہماری دیٹ وے نہ انہوں نے اس وقت ہمیں یوز کیا. اب یہ ہے کہ آپ بہت ساری کامنٹری ہم پڑھ رہے ہیں, بہت ساری کامنٹری آپ بھی پڑھ رہے ہیں, میں بھی پڑھ رہی ہوں. آپ لگتا ہے صرف وہی کامنٹری دیکھ رہے ہیں جس میں یہ بہت ساری تالیاں بجائی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ فیکٹ ہے کہ چائنیز اکوپمنٹ کو, مطلب کہ اسپیشلی ایئر فورس کی حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ
واقعی چائنیز اکوپمنٹ کو 4 چاند جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس لگاتا ہے. JF-17 تھنڈر کو ایک کی ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے میں پاکستان ایئر فورس کے انجینئرز کا بہت رول ہے. اسی طرح J-10 کی جو ٹیکنالوجی ہے مطلب کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس نے قطر میں استعمال بھی کیے جا کے چلائے رفالز. ان کے پاس ایک پرائر نالج بھی تھا ان جہازوں کا. بہت ساری جو انہوں نے اور پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ویسٹرن اکوپمنٹ بھی یوز کرتا ہے اور چائنیز اکوپمنٹ بھی یوز کرتا ہے, اور اس میں وہ جو اسٹڈی ہے وہ انٹیگریٹ کرتے ہیں اور اس میں چائنیز ٹیکنالوجی میں امپروومنٹ لاتے ہیں. ظاہر ہے اس کی وجہ سے چائنا بالکل خوش ہے کیونکہ ان کی بھی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اکوپمنٹ کی. لیکن اس آپریشن میں یہ کہنا بہت ساری ان کی ٹیکنالوجی نہیں بھی کام کی. مثلا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ چائنیز اتنا افیکٹولی کام نہیں کیا. ہم وہ سوال کر ہی نہیں رہے کہ ان نے جو 9 ٹارگٹ ایکوائر کیے انڈیا نے, تو وہ جو میزائلز تھے وہ آ کے اپنے ٹارگٹس پہ لگے نا, جی کوئی انٹرسیپشن نہیں ہوئی. اس کے بعد ان کے میزائل اور ڈرون آئے 11 ایئر بیسز کو ہٹ کیا. تو کچھ ٹیکنالوجی کام کی, کچھ نہیں کی. یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ افیکٹو تھی بھی اور کچھ ایریاز میں افیکٹو نہیں تھی. جو افیکٹو ایریاز نہیں ہیں ان پہ پاکستان کو غور کرنا پڑے گا. کیا یہ ایک سمبل ہے یہ کانفلکٹ کہ جی پاکستان چائنا کا اور مضبوط ہو گیا؟ میں سمجھتی ہوں پاکستان چائنا کا ہمیشہ سے ایک مضبوط ریلیشن شپ رہا ہے, اور اس رائٹ ملٹری جیو اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں کبھی کوئی ایسی پرابلم نہیں آئی. تو رائٹ یہ کہنا کہ جی کوئی اور اس میں ہو گیا, میں کہتی ہوں کبھی کمزور ہی نہیں ہوا تھا. تو اس کے اور بڑھنے والی بات جو ہے نا وہ آرگومنٹ ڈزنٹ اکر ٹو می ہے. یہ ٹھیک. ہمیشہ سے ہی مضبوط رہی ہے. اچھا, تو ذرا آ جاتے ہیں یہ دوسرا فرنٹ جو ہے بھارت کا تو ذکر ہو گیا, اور ذرا یہاں آتے ہیں عائشہ افغانستان کی طرف, جہاں پہ ایک مسئلہ آپ کو پتا ہے کہ دیرینہ خیر انسٹیبلٹی تو رہی ہے, لیکن اب طالبان کے ساتھ ہی مسئلہ بنا ہوا ہے فار دیئر سپورٹ آف TTP پرائمریلی. اور یہ بھی پاکستان کا الزام ہے کہ وہاں پر BLA یا اس طرح کے گروپس جو ہیں جو کہ بلوچستان میں ایکٹیو ہیں ان کو بھی گراؤنڈ ملتا ہے, یا وہاں پہ ٹریننگ کیمپس ہیں, یا سپورٹ ملتی ہے. تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار گئے ہوئے تھے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کہ چائنا کچھ رول ادا کر سکتا ہے اس معاملے میں؟